بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی واچ ڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے۔ میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر، پروفیسر ایم اے رضا۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے آن ڈیمانڈ لیکچر ہے، اور آفاق سن سیریز نیو کورس اور سوشل اسٹڈیز چہارم پیج نمبر 76 کی سلائیڈ میرے پاس ہے اس وقت، تو اس کو ہم جو ہے نا وہ سولو کریں گے۔ اور دو اعلانات آپ سے کرنے تھے کہ ہمارا دوسرا چینل جو ہے وہ ہوپ اینڈ کاز انفو ٹی وی کے نام سے ہے۔ کچھ آپ کے جو ہے وہ لیکچرز ادھر بھی پڑے ہوئے ہیں، بسا اوقات جو ہے وہ ٹریفک کی جو ہے نا وہ سبب اگر یہاں پر جو ہے نا وہ رش کی کنڈیشن ہو یا یہاں پر اپلوڈنگ کا ایشو آ رہا ہو تو ہم پھر ان کو جو ہے نا وہ لیکچرز کو ادھر بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں، اسے بھی لازمی سبسکرائب کیجئے۔ آپ یوٹیوب پہ ہوپ اینڈ کاز انفو HOPENCAUSEINFO TV ہوپ اینڈ کاز انفو ٹی وی لکھیں گے تو وہ سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے اوپر مزید جو ہے نا وہ ہم نے سیپریٹ یہ کیا تھا کہ نیکسٹ جتنے بھی جو ہمارے ولاگز ہیں اور جن کا تعلق جو ہے وہ دیگر انفارمیشن کے ساتھ ہے تو ان کو وہاں پر اکٹھا کیا جائے، تو آپ اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پہ پریس کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے اب لیکچر کو شروع کرتے ہیں جی۔ 5 نمبر جو خالی جگہ ہے اس میں آنا ہے جی، علامہ محمد اقبال ایک عظیم شاعر، فلسفی اور سیاستدان تھے۔ شاعر کے بعد جو ہے وہ کون سا درست لفظ کون سا آنا ہے؟ فلسفی۔ اس کے بعد چلیے جی کوشچن نمبر 2 ہے، سوال نمبر 2، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ 713 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، یہ غلط ہے، اس کے آگے آپ نے کراس لگانا ہے، اس کے آگے آپ نے کراس لگانا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت پنجاب سب سے زیادہ پسماندہ تھا، یہ بھی غلط ہے۔ قیام پاکستان کے وقت جو ہے وہ پنجاب نہیں بلکہ بلوچستان آلموسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ پسماندہ تھا۔ ہم نے پیچھے سبق کے اندر بھی پڑھا تھا، اور سبق کے جب میں نے آپ کو جو ہے وہ لیکچرز دیے تھے تو ان کو دوبارہ آپ جو ہے وہ اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنے تو ابھی ریسنٹلی جو ہے نا وہ معاشرتی علوم کے ہی جو ہے نا وہ لیکچرز اپلوڈ ہوئے ہیں، آپ وہاں سے جو ہے نا ان کو سن سکتے ہیں۔ پارڈن می۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 3 پہ، خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ہمیشہ سے بہت مشہور رہے ہیں، 100% درست ہے، اس کے سامنے آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے تعلیم نسواں پر بہت زور دیا اور برصغیر میں تعلیمی مراکز بھی قائم کیے، یہ غلط ہے۔ جو حضور قائد اعظم کی جو ہمشیرہ محترمہ ڈاکٹر فاطمہ جناح جو کہ BDS تھیں، بیچلر آف ڈینٹل سرجری، یعنی کہ دانتوں کی جو ہے نا وہ ڈاکٹر تھیں، انہوں نے جو ہے نا وہ اس پر بہت زیادہ زور دیا۔ محترمہ ڈاکٹر فاطمہ جناح نے لاہور میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی، یہ بالکل درست ہے۔ تو سوال نمبر 3 جو ہے اس کو دیکھتے ہیں جی۔ سوال نمبر 3 کے جواب، سوالات کے جوابات دیں۔ برصغیر کے مسلمان ایک الگ ریاست کا قیام کیوں چاہتے تھے؟ اچھا، اب اس میں آپ نے کلاس 4 کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کو سوالوں کے جواب لکھوانے ہیں، تو کلاس 4 کے حساب سے آپ اگر اس کو سامنے رکھیں تو اس کا جواب جو ہے وہ 2 سے 3 سطروں میں بنے گا کہ برصغیر کے مسلمان ایک الگ ریاست کا قیام کیوں چاہتے تھے؟ برصغیر کے مسلمان ایک الگ ریاست کا قیام اس لیے چاہتے تھے تاکہ وہاں پر وہ اپنے دین کے مطابق یا اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں، آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اور اپنے تمام معاملات دینیہ یا معاملات دینیہ 4 کلاس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اپنے تمام مذہبی معاملات کو بہتر اور درست انداز میں جو ہے نا وہ کر سکیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کو آپ لکھ کے، تو میں اب آپ کو یہ تینوں لائنیں دوبارہ بول دیتا ہوں تو آپ رف کاپی پہ لکھ لیجئے۔ برصغیر کے مسلمان ایک الگ ریاست کا قیام اس لیے چاہتے تھے تاکہ تمام مذہبی آزادی کے ساتھ، تمام جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اور تمام مذہبی آزادی کے ساتھ وہ اپنے دینی اور جو ہے نا وہ اپنے مذہبی اور دنیاوی معاملات کو بہتر انداز سے کر سکیں، اس لیے وہ کیا الگ ریاست کا جو ہے نا وہ قیام چاہتے تھے۔ دوسرا سوال ہے جی، تحریک پاکستان میں صوبہ سندھ اور بلوچستان کا کردار واضح کریں۔ اچھا، جو ہے نا وہ اس کے اوپر 2 پوائنٹ جو ہے نا، چونکہ ایک تو کلاس چہارم ہے، کلاس 4 ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صوبہ سندھ کو
چونکہ باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے کہ 712 عیسوی میں قائد اعظم 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے جو ہے وہ یہاں سے جو ہے نا وہ اسلام کے پھیلاؤ کے لیے جو ہے وہ پہلا حملہ کیا تھا، اور بلوچستان میں بھی جو ہے وہ جتنی بھی محنت کی گئی ہے حضور قائد اعظم کے دور میں، میں اس کو مزید آپ کو سم اپ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے لیے جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ نے جو ہے نا صوبہ سندھ کی 2 باتیں یا ایک بات اور بلوچستان کی 1 بات یا 2 باتیں جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ پیراگراف کی ایک لائن کی صورت میں لکھوانی ہے، تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ آ جائے گا۔ تحریک پاکستان میں صوبہ سندھ اور بلوچستان کا کردار واضح کریں۔ اب اس کے جو ہے نا وہ 2 لائنیں ایسے بنیں گی کہ تحریک پاکستان میں صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کا واضح کردار موجود ہے۔ صوبہ سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اور بلوچستان کے جو ہے وہ سرداروں نے مل کر پاکستان کے ساتھ علاقہ کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تینوں جملے آپ ان کو جو ہے نا وہ لکھوا دیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ خطبہ الہ آباد میں علامہ محمد اقبال نے کیا مطالبہ کیا؟ خطبہ الہ آباد میں علامہ محمد اقبال نے کیا مطالبہ کیا؟ اچھا، خطبہ الہ آباد کے اندر علامہ محمد اقبال نے 2 بنیادی مطالبات کیے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ جتنی بھی مسلمان ریاستیں ہیں ان کو الگ کر کے تو ایک جو ہے وہ ملک کا درجہ دے دیا جائے، یا ایک ریاست کا درجہ دے دیا جائے۔ اور دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ان تمام ریاستوں کا جو انتظام و انصرام ہے وہ بھی مسلمانوں کے سپرد کر دیا جائے، یعنی جو وہاں پہ مسلمان رہ رہے ہیں ان مسلمانوں کے نمائندے جو ہے نا وہ وہاں سے چنے جائیں، اور ان ریاستوں کا انتظام و انصرام جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیا جائے۔ چوتھا کوسچن ہے جی ہمارا، تحریک پاکستان کے حوالے سے فاطمہ جناح کی کوئی سی 2 کاوشیں تحریر کریں۔ بڑا سمپل اور سادہ سا، ہم نے چونکہ سبق کے اندر بھی پڑھ رکھا ہے۔ تحریک پاکستان کے حوالے سے محترمہ ڈاکٹر فاطمہ جناح کی 2 کاوشیں، جس میں سے پہلی یہ ہے کہ انہوں نے حضور قائد اعظم کا لمحہ بہ لمحہ ساتھ دیا، اور دوسری کاوش یہ ہے کہ انہوں نے حقوق نسواں اور تعلیم نسواں کے لیے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کا جو ہے وہ آغاز کیا۔ فاطمہ جناح میڈیکل کالج کا افتتاح کیا بھی کر سکتے ہیں، آغاز بھی کیا، دونوں درست ہوں گے۔ تو یہ 2 مین ان کی کاوشیں جو ہے نا وہ آپ نے لکھوانی ہے، بنیادی طور اپنے الفاظ میں لکھوانا چاہیں تب بھی، ورنہ میں نے پیچھے بول دی ہے، آپ وہ جو ہے نا وہ نوٹ کر کے تو وہ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ 5واں کوسچن ہے کہ آپ اپنے وطن کی ترقی کے لیے کیا خدمت کرنا چاہیں گے؟ اب چونکہ بچے ہیں 4 کلاس کے، تو ان کے لیے جو ہے نا آپ اس کو ویژن کے طور پر لیں اور ہر بچے کو الگ لکھوائیں۔ مثال کے طور پہ کچھ بچوں کو لکھوا دیں کہ میں اپنے وطن کی ترقی کے لیے پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں گا یا ڈاکٹر بنوں گی ڈاکٹر بنوں گا یا ڈاکٹر بنوں گی، اور ڈاکٹر بن کر میں اپنے ملک کی جو ہے نا وہ خدمت کرنا چاہوں گا یا کرنا چاہوں گی۔ اور اسی طرح کچھ کو انجینئر کے حوالے سے، کچھ کو آئی ٹی اسپیشلسٹ کے حوالے سے، کچھ کو وکیل کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، مطلب کچھ بچوں کو لکھوا دیں کہ جس طرح حضور قائد اعظم نے ایک وکیل ہونے کے ناطے جو ہے ملک پاکستان کی خدمت کی اور پاکستان کے گورنر جنرل بن کر، تو میں بھی اسی طرح وکیل بن کے تو ملک پاکستان کی جو وہ خدمت کروں گا یا خدمت کروں گی، یہ بھی آپ جو ہے نا وہ کروا سکتے ہیں۔ سرگرمی، اچھا سرگرمی کے اندر جو ہے وہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا کردار کے موضوع پر کمرہ جماعت میں بحث کریں۔ بیسیکلی یہاں پہ بحث سے مراد یہ ہے کہ آپ نے مکالمہ کروانا ہے بچوں کو۔ ٹھیک ہے، اس کے 2 طریقے ہیں کہ 2 لائنیں جو ہے نا وہ بنوا دیں، یا 2 گروپس میں بچوں کو کھڑا کر کے کچھ جملے بورڈ پر لکھوائیں اور باری باری ان جملوں سے جو ہے نا وہ کہلوائیں۔ اس میں سادہ سے جو جملے اپنے کلاس 4 کے لیے کروانے ہیں وہ میں آپ کو جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں۔ سادہ سے جملے جو ہے نا اس میں یہ ہیں کہ حضور قائد اعظم نے جو ہے وہ 14 نکات پیش کیے، حضور قائد اعظم نے مسلم لیگ جو ہے نا وہ جوائن کی، حضور قائد اعظم نے ساری زندگی جو ہے نا وہ تحریک پاکستان کے لیے وقف کی، حضور قائد اعظم کی جو ہے نا وہ صحت نہایت برے طریقے سے جو ہے نا وہ بگڑ چکی تھی، شبانہ روز یعنی جو ہے نا صبح و شام یا دن رات کام کرنے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو ہے نا کچھ اور جملے آپ اپنے پاس جو ہے وہ اکٹھے کر کے تو وہ کلاس کے اندر جو ہے نا وہ بورڈ پر لکھ دیں، اور جو ہے نا جیسے آپ نے گروپس بنائے ہیں ویسے بورڈ کے اوپر، وائٹ بورڈ کے اوپر 2 جو ہے نا گروپ اے اور گروپ بی کے نیچے جو ہے نا وہ جملے لکھیں، اور وہ جملے جو ہے نا بچے دہرائیں گے تو آپ کی یہ ایکٹیویٹی اور یہ سرگرمی جو ہے نا وہ ہو جائے گی۔ دوسری آپشن اس کا یہ ہے، یا دوسرا آپشن اس کا، یا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے، دوسری جو ہے وہ صورت اس کی یہ ہے
کہ آپ بچوں کو یہ ایک اسائنمنٹ کی صورت میں دے دیں کہ وہ بچے گھر سے کر کے لے آئیں، اور اگر گھر کے لیے جو ہے نا وہ دیں گے تو عمومی طور پہ بچے والدین سے پوچھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ والدین کافی حد تک جو ہے وہ بعض گھروں کے اندر جو ہے نا وہ والدین ان پڑھ ہوتے ہیں۔ تو تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ ان کو ورک شیٹ بنا دیں، یعنی ایک پیج کے اوپر خوبصورت جو ہے وہ خوش خط لکھ کے اوپر اسکول کا لوگو لگائیں، یا اگر آپ کے اسکول کے اندر جو ہے نا وہ پہلے سے کوئی کمپیوٹر آپریٹر موجود ہے تو اس کو بولیں کہ وہ آپ کو یہ ٹائپ کر کے جو ہے نا وہ نکال دے، تو یہ بھی آپشن ہو سکتی ہے۔ نہیں تو اگر وہ نہیں ہے تو آپ خود بھی اس کو جو ہے نا خوبصورت جو ہے وہ کٹ والے مارکر کے ساتھ جو ہے اوپر اسکول کا لوگو لگائیں۔ اگر نہ ہو تو آپ کو اسکول کا لوگو نہ ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پچھلے جو آپ نے پیپر وغیرہ جو ہے اسکول کے مونوگرام کے ساتھ جو ہے وہ یا ہولوگرام کے ساتھ یا اسکول کے لوگو کے ساتھ، یہ تینوں لفظ ایک ہی جیسے ہیں کہ وہ جو پیپر آپ نے دیے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی دیا ہوتا ہے، وہاں سے کاٹ کر بھی لگایا جا سکتا ہے کسی ایک ایڈورٹیزمنٹ پہ، کسی ایک آپ کے جو ہے اسٹیکر کے اوپر، کسی ایک جو ہے وہ جو یہ اشتہار ہوتے ہیں یا وہ جو ہوتے ہیں یہ براؤشرز جو ہوتے ہیں، فلائرز جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہوتا ہے تو اس کو کاٹ کر بھی آپ ایک اس کے اوپر لگا کر پیسٹ کر کے تو نیچے دو حصوں میں گروپ اے اور گروپ بی کے اوپر حوالے سے موضوع کے مطابق جو ہے نا وہ بحث لکھوا کر تو ان بچوں کو آپ جو ہے وہ اس کو درست طریقے سے جو ہے نا وہ کر کے نیچے اپنا نام دینا چاہے تو بھی اس کی فوٹو کاپیاں کروا لیں اور وہ فوٹو کاپیاں بچوں میں بانٹ دیں، اور اس کے مناسب سے چارجز جو ہے وہ بچوں سے لے لیں یا جو ہے نا بچوں کی ڈائری میں لگا کر جو ہے نا وہ بھیج دیں، تو والدین جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں۔ آلموسٹ ہر بڑے جو ہے نا وہ اسکول کے اندر یہ سلسلہ موجود ہے، اور جو جتنے بھی جو ہے نا وہ فرینچائزڈ اسکول ہوتے ہیں، بیکونین اسکول ہوتے ہیں، ایجوکیٹر شویفات، گرین، اس طرح کے جتنے بھی اسکول ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے 50 100 روپے بھی چارج کرتے ہیں۔ تو آخر میں جی ٹیچنگ پوائنٹ معلمانہ نقطہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں کہ برائے اساتذہ بچوں کو برصغیر میں انگریز سامراج کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، انہیں بتائیں سامراج کیا ہوتا ہے، کہ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے جنہوں نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، انہیں بتائیں کہ پاکستان کو حاصل کرنے میں بہت سی عظیم شخصیات کی کوششیں اور کاوشیں شامل ہیں، ان میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، محترمہ ڈاکٹر فاطمہ جناح وغیرہ سر فہرست ہیں۔ سرگرمی انہیں بتائیں کہ یہ سب مسلمان تھے اور ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی قوم اور اپنے ہیرو پر فخر کرنا چاہیے، اور بچوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کریں اور انہیں ہدایت کریں کہ وہ لائبریری جا کر ان کا کتابوں کا مطالعہ کریں جن میں تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا کردار واضح ہو۔ کمرہ جماعت میں تمام طلباء اس پر گفتگو کریں۔ آخر میں وہی گزارش، خدا را تصاویر جو بھیجتے ہوتے ہیں وہ ذرا واضح بھیجا کریں۔ اب اس میں خود دیکھ لیں کہ کس قدر یہ دھندلی تصویر ہے، لیکن پھر میری جہاں تک ہو سکا میں نے سلائیڈ کے تھرو اس کا آپ کا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔ بائے بائے۔